ہمارے بھائی صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ کریں سر. آپ بہت عرصے سے منتظر ہیں. السلام علیکم. معذرت چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. میرا نام ڈاکٹر منیب ہے اور میری پی ایچ ڈی ہے سائیکالوجی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے ڈاکٹر صاحب. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, آپ بہت عرصے سے منتظر رہیں. کوئی بات. ایکچولی میں بڑے عرصے سے آپ کی ویڈیوز میں نے بڑا ڈیپلی دیکھا ہے, سمجھا ہے, سنا ہے. تو میں انڈرسٹینڈنگ کے نقطۂ نظر سے ایک نیوٹرل دماغ سے چیزوں کو جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں. جی تو سر. میرے چند سوالات ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں صرف کوشچن پوچھوں گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایک مفصل جواب دیں گے. تو میرا مقصد صرف آپ سے سوال پوچھنا ہے, کوئی بحث کے مباحثہ کرنا نہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. تھینک یو حسن صاحب. اچھا, جب میں نے عربک ٹرانسلیشن اور اردو ٹرانسلیشن پڑھی ہے سلیم بن قیس کی کتاب کی, آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے اصول الکافی سے ایک بڑی اچھی حدیث پیش کی تھی کہ امیر المومنین سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے. جی بڑی رقت انگیز وہ حدیث ہے. جی لیکن جب میں سلیم بن قیس کی میں نے کتاب پڑھی ہے تو وہاں پہ ایک باب پورا شروع ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کرنے کے بعد اس رات کو حضرت علی, حضرت سیدہ فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ لے کر 3 راتیں لگاتار وہ جاتے رہے مہاجرین و انصار کے پاس. تو ان سے وہ وعدہ لیتے رہے کہ میری مدد کرو. تو صرف 4 افراد تھے جو اس کو مدد کے لیے آتے تھے, سلمان, مقداد, ابو ذر, غفاری, زبیر بن عوام رضوان اللہ اجمعین. میرے ذہن میں اب یہ سوال بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم, بہترین استاد, کئی ہزار صحابہ کرام مہاجرین و انصار اس وقت مدینہ میں ہوں گے. تو حضرت علی کی کال پر ان 4 کے علاوہ باقی سارے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ نس بڑی مضبوط ہے امامت کی, مطلب اہل تقیوں کے نقطۂ نظر سے. تو پھر تو ان 4 افراد اور حضرت علی اور مطلب فاطمہ, حسن حسین کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو جاتے ہیں, واجب القتل ہو جاتے ہیں. سر اس پہ ذرا نقطۂ نظر واضح. تو میں اس کا جواب میں آپ کو قرآن مجید سے دے دیتا ہوں میرے محترم بھائی. بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ جمعہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ فرمائیے, یہ آیا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوداگر آیا ہے, مسجد کے باہر ایک شخص سودا لینے آیا, کوئی آئینہ, کنگھی, وہ کپڑا وغیرہ بیچ رہا ہے. او لہون, یا کوئی شخص آ رہا ہے وہاں پہ کوئی ڈانس کر رہا ہے, مثلا وہ کوئی گانا گا رہا ہے, کوئی تماشا کرتب دکھا رہا ہے. انفضوا الیہا, سب دوڑ کے نکل جاتے ہیں. سب دوڑ کے کس کی طرف جاتے ہیں؟ اس تماشے کی طرف, یا اس جو چنا بیچتا ہے, گندم بیچتا ہے, جو سوداگر آیا, بیچنے والا جو آیا, اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے کھڑے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ اگر کسی ہائی اسکول میں پڑھتے ہو نا, ہائی اسکول میں ٹیچر ابھی لیکچر دے رہا ہے, سمجھا رہا ہے, ایک اہم بات سمجھا رہا ہے, اور وہاں پہ کلاس کے باہر یا اسکول کے باہر وہاں پہ کوئی تماشا لگ جائے, وہ بچے سب دوڑ کے ادھر جائیں. تو یہ اسکول کا جو ٹیچر ہے وہ اپنے لیے اس کو کتنا اس کو لگے گا کہ یہ ان لوگوں نے میری کتنی بدتمیزی کی ہے, اور کتنے یہ بے قدر لوگ ہیں کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں, ان کی فیوچر بن جائے گا, یہ بعد میں امتحان میں فیل نہیں ہو جائیں گے, پھر اچھے کالج میں داخلہ ملے گا. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ, ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ریوارڈ ہے, جو انعام ہے, جو مکافات ہے, وہ تجارت سے اور دنیا کے تماشوں سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رازق ہے. تو اگر یہ صحابہ, یہ تو قرآن ہے, اس کا انکار تو کوئی نہیں کر رہا, اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کا کردار یہ تھا, اور یہ قرآن جھوٹ نہیں کر رہا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں, اور اگر وہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں نا, بعد میں بھی وہ شاید مل سکتا تھا. خطبہ مثلا آدھے گھنٹہ, ایک گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ, ختم ہو جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اخلاق حسنہ کے حامل ہیں, وہ تو اس طرح تو نہیں کرتے کہ اب سب لوگوں کو بٹھا دو ادھر. ان کا کام بھی ہے, ان خطبہ اپنا ختم کرتے پھر چلے جاتے اپنے سامان خریدنے کے لیے, لیکن نہیں. تو جب ان کو اتنا پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک اور اللہ کی باتوں میں تو ان کا فائدہ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنی نصرت کے لیے بلایا صحابہ کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور صحابہ نے بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے, تو ان لوگ وہاں پہ ایک طرف یہ ہے کہ وہ
ایک طرف تو بہت بڑی حکومت ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے شام کو فتح کرے گی، یہ حکومت جو ہے ایران کو فتح کرے گی، اور ابھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ فتوحات بہت سارے ہوں گے، اور یہ فتوحات جو ہوں گے لازمی بات ہے عربوں کا بڑا فائدہ ہوگا۔ عرب جو مدینے کے لوگ ہیں جو فقیر ہیں بہت، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جب غنائم لے کے آئیں گے وہاں سے جو مال جنگ میں سے، اور وہاں کے ایران اور شام وغیرہ کے محلوں سے، وہاں کے قصور سے، وہاں کے بادشاہتوں کے خزانے جب لے کے آئیں گے ان کو بہت پیسے ملیں گے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے دلوں میں کینہ تھا۔ مسلمان ایسے نہیں تھا کہ یہ مسلمان جو ہے نا بہت سارے لوگ شرافت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی جو اکثریت جو مسلمانوں کی تھی وہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ وہ جنگوں میں ان کو شکست برشکست ہوئی تھی، اور ان کے رشتہ دار اس جنگوں میں قتل ہوئے تھے۔ تو کسی کا چاچا، کسی کا تایا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے، اور اکثر جنگوں میں کمانڈر لشکر کا کون تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے، اور وہ انہوں نے بہت سارے کفار کو جہنم حاصل کیا تھا۔ تو بہت ویسے بھی ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے پیار تھا، وہ بھولے تو نہیں تھا کہ ابھی ایک شخص مسلمان ہوا اس کو تو یاد ہے 2 سال پہلے اس نے میرے والد کی قتل کیا، وہ تو بھول نہیں جاتا انسان، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مطالبہ کرتا ہے کہ تم آ کر میری خاطر تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو، اپنی حیات کو خطرے میں ڈال دو، یہ وہی لوگ تو تھے کہ پہلے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دیتے ہوئے، وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، وہ خطبہ دیتے ہوئے جاتے تھے تماشا دیکھنے کے لیے۔ اگر یہی لوگ اس طرح کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دے رہے ہیں تم جہاد کی طرف نکل جاؤ، کوئی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، آپ سے جب انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اٹھ جاؤ، تم باری جو ہے بوری کی طرح زمین پہ گر جاتے ہو، اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہو۔ تو اگر یہ لوگ اس طرح عمل بجا لائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا سابقہ ہی یہی ہے، اور صحابہ معصوم نہیں ہے کہ یہ غلطی خطا نہیں کر سکتے۔ جی سر۔ جی سر، اب اس میں میری ذہنی خلش یہی ہے کہ پھر اسلام جو ہے وہ سمٹ کر صرف ان 4 افراد اور امیر المومنین اور بی بی پاک اور حضرت حسن اور حضرت حسین تک محدود رہ جاتا اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہے۔ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا، یہ حدیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے، ملاحظہ فرمائی کتاب صحیح مسلم میں، یہاں پر باب بیان کتاب الایمان صفحہ نمبر 90، کتاب مسلم کے شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے بالکل اکیلا تھا، آغاز میں اسلام اکیلا تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں 1-2-3 آدمی مسلمان ہیں، بلکہ اس سے بھی کم تر تھے، پہلے شروع 2-3 سے بھی کم تر تھے، ایک خدیجہ تھا، ایک علی علیہ السلام، اور کوئی نہیں تھا۔ تو اسلام آغاز میں بالکل اکیلا تھا، وسيعود غریب کما بدأ غریبا، اور بہت جلد دوبارہ اسلام اکیلا ہو جائے گا، جیسے آغاز بعثت میں اسلام اکیلا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اسلام اکیلا ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، پس بہت ہی حسن عاقبت ہے جنت طوبہ اصل جنت میں ایک درخت کا نام ہے، طوبہ ہے کس کے لیے؟ غرباء کے لیے، اکیلوں کے لیے۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض فرماتے ہیں، صحیح مسلم بشرح ہے قاضی عیاض جلد نمبر 1، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء وظاہر الحدیث معلوم، کہتا ہے اس حدیث کی دلالت بہت واضح ہے، ان الاسلام بدأ فی آحاد من الناس وقلت، اسلام جب آغاز ہوا ہے تو 2-3-4-5 لوگ ہی مسلمان تھے، ہاں چند افراد تھے، پھر ثم انتشر، پھر اسلام منتشر ہوا ہے، وظہر، اور اسلام کو پیروزی حاصل ہوئی ہے، ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة غريبا كما بدأ، اور اسی طرح دوبارہ اسلام کم ہو جائے گا اور اسلام کمتر ہوتا جائے گا جیسے شروع میں تھا۔ تو یہ اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ احادیث بہت زیادہ ہیں، آپ کے خدمت میں یہ حدیث آپ کو دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک منٹ میں آپ کو یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، اس کتاب میں صفحہ نمبر 91 میں حدیث نمبر، یہ جلد نمبر 1 869 میں، ان علی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں، واللہ لعہد النبی الامی الی ان الامة ستغدر بی،
اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے وعدہ ہے، ان کی وصیت ہے مجھ سے کہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی، یہ امت میرے ساتھ غداری کرے گی۔ اور یہ میرے محترم ناظرین بہت سارے کتب میں یہ حدیث مذکور ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ بغیت الباحث فی عن زوائد مسند الحارث ابو بکر حیثمی شافعی کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ان الامت ستغدر بک من بعدی، امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث بھی دکھاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو گلے لگا کر بار بار روتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 73 حدیث نمبر 11084، یہ مختلف اسانید کے ساتھ ہے، کئی ایک صحابہ سے ہے، صرف علی علیہ السلام سے بھی ابن عباس سے اور کئی ایک سے ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور علی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں جا رہے تھے، ایک باغ کے ساتھ سے گزرے تو علی علیہ السلام نے کہا کہ ما احسن هذه الحدیقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ باغ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیقتک فی الجنۃ احسن منها، آپ کی جو باغ جنت میں اس باغ سے بہتر ہے۔ ثم اومع بيده الى رأسه ولحيته ثم بكى حتى على بكاؤه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، سر کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگے، وعلى بكاؤه، وہ بلند آواز سے رونے لگے۔ اور مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام دیکھیں 50-55 سال یا 60 سال کی عمر میں ایک شخص گلی میں رونا، اس کا یہ عجیب ہے سب کے سامنے، وہ بھی سوسائٹی کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نبوت کے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، نہیں، بلند آواز کے ساتھ رونا۔ مرد کو دیکھا آپ نے کبھی؟ مرد جو ہے ہاں روئے اور اس کی آواز نکل آئے، یہ بہت نادر ہوتا ہے۔ یہ عورتیں جب روتی ہیں نا تو ان کی آواز نکل آتی، مرد کا نہیں نکلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں۔ کیوں روئے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی، فرمایا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی ہے، آپ کے لیے کینے ہیں، دشمنی ہے ان کے دلوں میں، جو بغض ہے، اور وہ اس کو ظاہر نہیں کریں گے جب تک میں زندہ ہوں، ظاہر نہیں کریں گے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ ظاہر کریں گے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے اگر اسلام کے ساتھ یہ ہوا ہے نا تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں۔ ایک اور میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کو دکھاتا نہیں ہے کیونکہ وہ حدیث میں بار بار دکھا چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں یہ حدیث بہت ہے، تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا اليهود والنصارى قال فمن، آپ میں سے پہلے والی امتوں کی نقش قدم پہ چلو گے، شبر بشبر، منہ بمنہ، قدم بقدم چلو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ تو یہ امت جو ہے نا، پیغمبر کا وعدہ ہے کہ یہود کے قدم پہ چلے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، پہاڑی پہ گئے تھے، تو لوگوں نے سب نے بچڑے کی وہ کیا تھا، سوائے کچھ کم لوگوں کے، ہاں بچڑے کی عبادت کی تھی سوائے کم لوگوں کی۔ تو یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ جی بسم اللہ، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف